بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان العارفین حق باؤ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ ملتانی کے علاقہ کے جنگل میں ذکر الہی میں مشغول تھے کہ اتنے میں حضرت شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ ملتانی کے دو مرید لکڑیاں چنتے ہوئے اس طرف آ گئے جس طرف حضرت سلطان العارفین حق باؤ رحمۃ اللہ علیہ ذکر الہی میں مشغول تھے۔ آپ ذکر اتنی اونچی آواز میں کر رہے تھے کہ ان مریدوں کو بڑا سکون ہوا۔ ذکر سے شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں نے دیکھا ایک نورانی چہرہ سفید ریش والے بزرگ بیٹھے ذکر کر رہے ہیں۔ دونوں مرید وہیں ان کے قریب بیٹھ گئے۔ کچھ ٹائم کے بعد شیر شاہ رحمۃ اللہ نے کچھ اور مرید بھیجے لکڑیاں چنتے۔ وہ مرید بھی حضرت سلطان العارفین حق باؤ رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر سے اتنا سکون میں آئے وہ بھی وہیں بیٹھ گئے۔ اسی طرح حضرت شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ ملتانی کے سارے مرید وہیں جمع ہو گئے اور ہو کا ذکر کرنے میں مشغول ہو گئے۔ شام میں حضرت شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ ملتانی خود سارے مریدوں کو ڈھونڈنے نکلے کہ میرے سارے مرید ایک ایک کر کے کہاں گئے، انہیں زمین نکل گئی یا آسمان۔ آپ شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ مریدوں کو ڈھونڈتے ہوئے اس طرف آ گئے جس طرف حضرت سلطان العارفین حضرت باؤ رحمۃ اللہ علیہ اور خود شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید جمع تھے ذکر میں۔ شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ ملتانی نے کہا، بھائی تم کون ہو؟ میرے سارے مرید جمع کر لیے تم نے۔ بھائی تم جادوگر ہو یا ولی ہو؟ اگر تم ولی ہو اللہ کے تو میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں نہیں دیکھا، ہر روز محفل میں جاتا ہوں لیکن تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ بھائی تم کون ہو؟ حضرت سلطان العارفین حق باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جی میں جادوگر نہیں ہوں، نہ کوئی ولی ہوں، پر اولیاء اللہ کا ادنا غلام ہوں۔ شیر شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، آج رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاؤں گا، مجھے وہاں ملنا ضرور اگر تم اللہ کے ولی ہو تو۔ حضرت سلطان العارفین حق باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جی میں پہنچنے کی کوشش کروں گا وہاں۔ اب رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہوئی ہوتی ہے، صحابہ کرام اور اولیاء کرام موجود ہوتے ہیں۔ ایک بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آستین مبارک سے نکلتا ہے اور مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی گود میں چلا جاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی گود سے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی گود سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کی گود میں چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ سب ولیوں کی گود میں سے ہوتا ہوا حضرت شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں جاتا ہے اور وہاں سے دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آستین مبارک کے اندر چلا جاتا ہے۔ اگلے دن شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہیں دوبارہ آتے ہیں جہاں حضرت سلطان العارفین حق باؤ رحمۃ اللہ علیہ ذکر میں مصروف ہوتے ہیں۔ شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بھائی ہم نے تو تمہیں رات نہیں پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں سلطان العارفین حق باؤ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اچھا آج میں ضرور کوشش کروں گا پہنچنے کی۔ رات کو پھر وہی سما ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے اور ایک بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آستین مبارک سے نکلتا ہے اور مولا علی علیہ السلام کی گود میں چلا جاتا ہے اور وہیں سے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں چلا جاتا ہے اور وہاں سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں، حتیٰ کہ تمام ولیوں کی گود میں کھیلتا کودتا تا آخر حضرت شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ ملتانی کی گود میں آتا ہے اور آپ کی داڑھی مبارک کے 43 بال زور سے توڑ لیتا ہے اور دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں چلا جاتا ہے۔ اب حضرت شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ صبح دوبارہ وہاں آتے ہیں جہاں حضرت سلطان العارفین حق باؤ رحمۃ اللہ علیہ مشغول عبادت و ذکر ہوتے ہیں۔ شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بھائی تمہیں تو ہم نے آج رات پھر نہیں دیکھا۔ حق باؤ رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے اور پوچھا، رات آپ نے کیا دیکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یہ بتائیں۔ شیر شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں نے ایک بچہ دیکھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آستین مبارک سے نکلتا ہے اور سب ولیوں کی
گود میں کھیل رہا ہے اور واپسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آستین مبارک میں چلا جاتا ہے تو سلطان العارفین حق بہو رحمۃ اللہ نے اپنی مٹھی کھول کر دکھائی کہ حضور یہ بال پہچانتے ہیں؟ حضرت شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہی کہتے ہیں یہ تو میرے ہی بال ہیں، داڑھی کے بال ہیں جو رات بچے نے توڑے تھے، ماشاء اللہ اب وہی بچے ہیں، میں اب آپ کو پہچان گیا۔ حضرت سلطان عارفین حق بہو رحمۃ اللہ کو قادری سروری کہا جاتا ہے۔ سروری اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی ڈائریکٹ بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم